يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے میرے دوست احباب، نبی آخر زمان مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خوب جھوم کے درود و سلام بھیجو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسی کو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بزرگ تھے، یہ ایک بزرگ ہے۔ یہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کسی بستی سے میں گزر رہا تھا، وہاں ایک پانی کا کنواں تھا، کھوہ جنوں کہتے ہیں، اور پانی کچھ نیچے تھا، کنویں کا پانی جو تھا وہ نیچے تھا۔ میں نے وضو کرنا تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ میں پانی نکال سکوں، میں پانی نکال سکوں، میرے پاس کوئی بھی چیز نہ تھی کہ جس کے ساتھ میں پانی نکال لیتا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کچا مکان اس کنویں کے قریب ہے، ٹوٹا پھوٹا کچا مکان، اور میں نے دیکھا کہ اس مکان کے قریب ایک چھوٹی سی بچی بھی موجود ہے، چھوٹی سی بچی وہ بھی موجود ہے۔ اب وہ بچی آئی اور کہنے لگی، بابا جی کیا وجہ ہے، آپ پریشان ہیں، پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ بابا جی جو تھے نا، حضرت سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے وضو کرنا ہے، اور پریشانی یہ ہے کہ وقت جا رہا ہے اور کنویں کا پانی جو ہے وہ نیچے ہے، ذرا اگر تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو۔ بابا جی کیا کہنے لگے کہ بیٹا اگر تم میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ڈول وغیرہ مجھے دے دے تو رسی باندھ کے میں پانی نکال لوں۔ وہ چھت سے نیچے اتری، پہلے چھت کے اوپر تھی، اور اس نے آ کے اپنا لعاب یعنی دھوپ اس کنویں میں ڈال دیا۔ اس چھوٹی سی بچی نے کیا کیا کہ اپنا تھوک جو تھا نا اس نے اس کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر! تو جب اس بچی نے کنویں میں تھوک ڈالا تو حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کے کناروں تک آ گیا، اچھل کے کنارے تک آ گیا۔ سبحان اللہ! چھوٹی سی بچی ہے اور اپنا لعاب تھوک ڈالا اور پانی جو ہے نیچے تھا، کافی نیچے تھا، پانی کنویں کا نکال نہیں سکتے تھے، تو
تو اس نے اپنا تھوک ڈالا تو تھوک کی وجہ سے وہ پانی اوپر آنا شروع ہو گیا اور بہنے لگا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا، پھر میں نے اس بچی سے کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لعاب کے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا۔ اس بچی نے مجھے کہا یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے یہ کثرت درود پاک کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے یہ کس وجہ سے ملا کہ میں اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پاک بھیجتی ہوں۔ یہ اسی درود پاک کی وجہ سے اللہ نے مجھے مرتبہ عطا فرما دیا کہ میں نے پانی میں اپنا تھوک ڈالا اور پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، پانی بہنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے پیارے بھائیوں، اور جب وہ بچی جنگل سے گزرتی تھی، وہ بچی جو ہے جب جنگل سے گزرتی تھی تو جانور جو تھے وہ قدموں سے لپٹ جاتے تھے، اس بچی کے قدموں سے جانور لپٹ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام ہی بھیجتا رہا، اور پھر انہوں نے دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ درود پاک کی فضیلت میں ہے۔ تو یہ درود پاک کی برکت ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ اگر ہم درود پاک کا وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے اس کا معنی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجیے۔ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے اس طرح کہے صلو علی الحبیب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب جھوم جھوم کے درود و سلام ہمیں بھیجنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ تحقیق تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی دلیل آئی، دلیل اور اس کا معنی معجزہ بھی ہے۔ تو اپنے آقا کی بات کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کی پیاری مبارک صورت کو دیکھتے ہی لوگ آپ پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، اپنی جان و دل سے اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ کل میں سارا دن اپنے آقا کی غلامی کروں گا، اپنے آقا کی غلام تو ہے یہ، اپنے آقا کی خدمت کروں گا، سارا دن میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گا۔ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے اپنے بھائی سے بھی کہہ دیا کہ میں تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارا دن رہوں گا، لہٰذا تم بھی آ جانا۔ اب صبح اذان ہوئی، نماز کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ
سلام عرض کرنے کے بعد عرض کی آقا میں آج آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں سارا دن گزارنا چاہتا ہوں، میں دربان بننا چاہتا ہوں، آپ کے دروازے پہ رک کے چوکیداری کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے گھر کے ساتھ ہی کمرہ تھا وہاں لے کے چلے گئے جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے سلام لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ ابو بکر اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، ابو بکر اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میرے صدیق کو اندر لے کے آؤ اور ساتھ ہی انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو سب سے پہلے کون آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آ گئے، سرکار سے سلام لی ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے عرض کرنے آپ فرمانے لگے ہیں اے موسیٰ اشعری جاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو کہ عمر آئے ہیں، کہ عمر آئے ہیں، جاؤ آقا کی بارگاہ میں اجازت مانگ رہے ہیں، جا کے عرض کرو کہ آقا عمر آئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں اندر آنے کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میرے پیارے عمر کو لے کر آؤ اور ساتھ ہی جنت کی بشارت بھی انہیں سنا دو، ساتھ انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ اور گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر آ گئے۔ اب یہ سوچ رہے کاش میرا بھائی بھی آ جاتا، کاش میرا بھائی جسے میں کہہ کے آیا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تم بھی آ جاؤ، کاش وہ آ جاتا، جنت کا ٹکٹ تو اسے مل جاتا، کاش وہ آ جاتا، جنتی ہو جاتا، کاش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو میرے دوست اندر آ گئے، آپ باہر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے باہر چلے گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان ابن عفان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، آپ نے سلام لیا، سلام لینے کے بعد آپ نے بھی فرمایا جاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو، بارگاہ میں جا کے عرض کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ عثمان کو، میرے پیارے عثمان کو اندر آنے کی اجازت دو اور یہ بھی کہو کہ عثمان تم پہ مصیبت آنے والی ہے، تم پہ مصیبت آنے والی ہے۔ لو میرے دوستوں، نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا کہ حضرت عثمان پہ مصیبت بھی آئے گی، اور ایک وقت پھر ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مصیبت بھی آئی۔ اور میرے دوستو، ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا بچہ چادر میں لپیٹ کر لے کے آئی، کس نیت سے کہ اگر یہ نبی ہے تو بتا دیں گے، اگر یہ نبی ہے تو بتا دیں گے کہ میرے جو چادر میں لپٹا ہوا بچہ ہے یا بچی ہے۔ لو میرے دوستوں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، جب بچے نے دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا آقا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں آقا کہ ہم آپ کے در دولت سے آئے ہوئے ہیں،
ہم آپ کے گھر دولت پہ آئے ہوئے ہیں، امتحان لینے کے لیے آئی ہے، امتحان لینے کے لیے آئی ہے کہ اگر یہ نبی ہے تو بتا دیں گے بچہ پہلے ہی بول اٹھا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ اور عرض کیا کر رہے ہیں آقا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئے۔ قد جئنا الیک، ماں بولی کہ بیٹا چپ کر جا، بچہ بولا اماں جان تو چپ کر جا، تجھے نہیں پتا میرے سر کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہے۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک، جو نورانی چہرہ مبارک تک لیتا وہ دنیا بھول جاتا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہا ہے، ابھی سلام قبول نہیں کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے بہت پیار سے کہا اکرمہ تو کتنا خوش نصیب ہے، اکرمہ تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنا تو سونا لگ رہا ہے، چل اسلام قبول کر لے، مجھ پہ ایمان لیا، میں نہیں چاہتا کہ اکرمہ تو جہنم میں چلا جائے، تو اسلام قبول کر لے، میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو پتا تھا کہ یہ نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کو جو دیکھ لیتا ہے ان کا وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹی ہیں، دیوانے کہتے کہ اگر تم اپنے آقا کو دیکھ لو تو اپنے سر کو کٹا دو گے، اپنے سر کو کٹا دو گے۔ اور پھر اکرمہ سرکار کی بارگاہ سے سیدھا بت خانے چلا جاتا ہے، بت خانے جا کے وہ لات و عزیٰ سے کہنے لگا، بتوں سے کہنے لگا کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا لو ورنہ میں ان کی غلامی اختیار کر لوں گا، مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بچا لو۔ اب لات و عزیٰ بولتے تو ہے نہیں تھے، پتھر ہے، بت ہے، کیا بولیں گے؟ اور اچانک بتوں سے آواز آنا شروع ہو گئی، اے اکرمہ کس سے بھاگ رہے ہو؟ وہی تو ہے سچے رسول، ارے ان جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں، وہی تو اللہ کے پیارے رسول ہے۔ جب اکرمہ نے دیکھا، سنا کانوں سے حیران ہو گیا، حیران ہو گیا کہ بت تو کبھی بولے نہیں، آج یہ کیسے بولنے لگ گئی؟ یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ سب کچھ میرے مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اکرمہ حیران اور سوچنے لگا میں ڈوب کے مر جاؤں، اور سیدھا وہاں سے لات و عزیٰ کی آوازیں سن کے وہ سیدھا دریا پہ پہنچا، اور دریا میں اس نے چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی تو دریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری گہرائی اسی لیے بنائی ہے کہ بندہ مجھ میں آ کے ڈوب جائے۔ دریا نے فوراً اکرمہ کو باہر پھینک دیا، دریا نے چھلانگ تو لگا چکا تھا وہ، اور دریا کو اللہ نے حکم دیا اس کو باہر پھینک دو۔ اکرمہ باہر نکلا، سرکار کی قدموں میں چلا گیا، سبحان اللہ۔ اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا، وہاں سے نکلا اور سیدھا سرکار کے قدموں میں چلا گیا۔ کبھی تاری ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سرکار کے قدموں میں گر گیا، سرکار نے اسلام قبول کروا دیا، سرکار کا کلمہ کہہ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ جو میرے پیارے بھائیوں، جو میرے آقا کو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے آقا کا ہی ہو جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہو گیا پھر جان دینے سے وہ ڈرتے نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زنیرہ
رضی اللہ تعالی عنہ یہ عورت ہے، غلام ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، کافروں نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بھی ان لوگوں میں شمار ہے جو حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لات و عزیٰ کو مان لے، لیکن یہ اپنے آقا کا نام لے رہی ہے، محمد محمد کی دہائی دے رہی ہے، پکارے جا رہی ہے اپنے آقا کو، اللہ کو احد احد کہہ رہی ہے۔ اب کافروں نے دیکھا کہ یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ تو کسی صورت میں ہٹنے والی نہیں، چادر کو گلے میں لپیٹ دیا، چادر کو گلے میں لپیٹ دیا، اور لپیٹ کے اتنی زور سے کھینچا کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئی، وہ اندھی ہو گئی۔ اب کافر تالیاں بجانی شروع کر دی اور کہنے لگے، دیکھا لات و عزیٰ نے تمہیں اندھا کر دیا، کہاں ہے تمہارے نبی؟ بلاؤ اپنے نبی کو مدد کے لیے کہ وہ تمہاری آنکھوں کو واپس کر دے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ جب اس نے یہ سنا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کی، آپ کا مولا تجھ سے ہرگز سوال نہ کرتی، لیکن تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے مولا۔ کافروں نے للکارا ہے، اپنے نبی کے صدقے سے میری آنکھوں کو واپس کر دے، اپنے نبی کے صدقے سے میری آنکھوں کو واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور فوراً آنکھوں کو واپس کر دیا۔ اور جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزرتی تھی، حضرت عمر اسلام قبول کر چکے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنکھیں چھپا کے جاتے تھے۔ حضرت زنیرہ نے روک لیا، کہا تم میری طرف آنکھیں کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں نے تجھ پہ بہت ظلم کیا ہے زنیرہ، میں تجھے پتھر مارنے والوں میں تھا، میں تم پہ ظلم کرنے والے لوگوں میں تھا، تو مجھے معاف کر دے، میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔